عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ اہم بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے۔ تو زبان سے کبھی اچھی باتیں نکلتی، کبھی بری باتیں نکلتی۔ اچھی باتیں نکلی، اللہ کو پسند آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرتے ہیں، اور اگر ایسی بات بول دیا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے تو پھر تو آدمی اس کی وجہ سے جہنم میں بھی گر سکتا ہے۔ اس لیے زبان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، نہیں جو بات اتھینٹک ہے اسی کو بولنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ خاص کر کے قرآن حدیث کے معاملے میں الٹے سیدھے فتوے دینے کا نہیں، جھوٹ بولنے کا نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی بے سوچے سمجھے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ دور دوزخ میں گر جاتا ہے۔ ایسی بات کہہ دیتا ہے زبان تو کیسی بات، جو بھی آدمی نادانی میں کیسے کیسے کبھی بات بول دیتا ہے، پتہ نہیں تو کیوں بولنے کا، معلوم نہیں ہے تو نہیں بولنے کا۔ کوئی اتنا ہمت کرتے قرآن حدیث پر بھی بات کر دیتے، نہیں وہ قرآن میں نہیں چاہیے، قرآن میں ہے ہی نہیں ہے بول کر، حدیث میں نہیں چاہیے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی باتیں نہیں کرنا۔ وہ تو علماء کو چھوڑ دو یار، تم لوگ کیوں بات کرتے ہو؟ غلط پھنستے ہیں۔ ابھی آج کل تو بہت ایسے مثال دے سکتا ہوں میں کہ آدمی کیا کیا بولتا ہے، ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، تو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا ایسی باتیں بولنے سے۔ ابھی کل ایک صاحب بول رہے تھے، مولوی صاحب کا تھے، منڈاس بھی پہنا ہے، بیان کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کی عورت اچھی لگی بولتے نعوذ باللہ سے طلاق دلا کر کے بس نا، غیر مسلم تو اسی کا انتظار کرنا۔ ہم خود دیکھو تمہارا مولوی خود بول رہا ہے نعوذ باللہ۔ اب یہ سب کیا ذہن بنا رہے ہیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خواہش پرست ہے، انہیں جیسا بولتے ویسے ہی تم لوگ بیان بھی کر رہے ہیں۔ کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا، کس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، اس کی عظمت، ان کی عظمت، یہ ایمان ہے۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسلٹ کیا تو انہیں کافر ہو جاتے ہیں، انہیں خالی کافر گستاخی کیا تو انہیں کافر نہیں، مسلمان بھی اگر گستاخی کیا نبی کی شان میں وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، نہیں سمجھے؟ قرآن میں ہے سورہ حجرات میں، نبی سے پہلے بولو مت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، نبی سے پہلے آگے مت بڑھو، ورنہ تمہارے عمل اللہ تعالیٰ حبط کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، باطل کر دیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بدتمیز بول کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کوئی زور سے بات کرتا نا اس کو بھی چاٹی لگاتے تھے، اس کو آرام کر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں بات کر رہے ہیں نالا ہے۔ اگر تو مدینے کے اندر والا نہیں رہتا نا، نہیں مسجد سے باہر والا نہیں رہتا نا تو میرے کو مارتا لاٹھی سے بول کر، وہ مدینے سے باہر والا تھا، اس کے لیے چھوڑ دیا۔ ہاں ایک واقعہ ہے، تو نبی کی شان میں اس طرح کی باتیں کریں تو سوچ سمجھ کر کے، خاص کر کے جو مقررین ہوتے ہیں واز کرنے والے، میں بھی کبھی بولتا ہوں صبح شام ہی کام سنبھل کے بولنا، کیا بولتے شاگرد میں ساری دنیا والوں کو نا، میں سب سے پہلے اپنے اوپر ہے نا، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بولنے صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات بولنے سے بچائے۔ تو کبھی بے سوچے سمجھے بول دیتے ایسا بات جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیانے فاصلے سے بھی زیادہ دور چلا جاتا ہے، دوزخ میں جا کے گر جاتا ہے۔
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کوئی بات کہہ دیتا ہے اس کے کہنے میں حرج نہیں سمجھتا لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں 70 سال کی مسافت کے برابر نیچے گر جاتا ہے. سمجھ رہے اس کے لیے بولتے ہوئے سنبھل کر بولنا. پرسوں ایک صاحب اور ایک صاحب بات بیان کرتے کرتے اگر تمہیں کو معلوم رہے گا کینیڈا میں جا کے بیان کر بہت فیمس مولوی صاحب اچھے مولوی صاحب صحیح نظرے کی لیکن زبان سے ایسی بات نکل گئی. ابھی وہ کلمے کی وجہ سے اللہ تو معاف کرے گا سچی توبہ کرنے پر لیکن لوگ معاف نہیں کر رہے. کتنے ویڈیو بن رہے ہیں ان کی زبان سے کیا کلمہ نکل گیا کہ قرآن کریم میں غلطی ہے بول کر. نعوذ باللہ. لکھنے والے لکھنے میں کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے پڑھے لکھے نہیں تھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا وہ جو لکھتے تھے نا کتنا بڑا الزام ہے قرآن کریم پر. دیکھو کتنا فیمس عالم ہے چپ گیا. ابھی علماء چھوڑنے والے ہیں وہ بھی اتنا فیمس سبسکرائبر اس کے کتنے ہیں فالوورس کتنے کی ہیں. وہ اس میں بولنے کا زیادہ جو فالوورس رہتے ہیں نا زیادہ سبسکرائبر رہتے ہیں نا ان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے کیونکہ تم صحیح بتایا کتنے لوگ صحیح ہو جائیں گے. ایک زبان سے غلط نکلیا کتنے لوگ تمہاری وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے نظریں غلط ہو جائیں گے. سب کا وبال تمہارے اوپر نہیں. فالوورس بنانا بہت ایزی ہے. تمہیں کیا بولا تھا کلمہ ایسا نکل میں وضاحت جاتا نہیں. مثال بھی دیتے یہ قرآن میں دیکھو ایسی آیت ہے دیکھو اصل میں قاعدے کے حساب سے ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ایسا لکھے ہیں. اب حضور کو معلوم نہیں انہوں لکھ دیے. کتنا بڑا الزام ہے. سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. قرآن میں ایک زیر زبر کا بھی غلطی نہیں کیا ایک نقطے کا بھی کیا نہیں ہے غلطی نہیں. پورا نبی یہ کیا بولتے ہیں اللہ کی طرف سے ایسا نظام ہے قرآن کریم کی حفاظت. کوئی اس میں رد و بدل کر ہی نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. باطل آ ہی نہیں سکتا نہ اوپر سے نہ نیچے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے. غلط بات اس میں آ ہی نہیں سکتی. قرآن کہتا ہے اور بات اتنی بڑی بول دی جان بوجھ کے تو بولے نہیں رہیں گا لیکن نکل گئی اسی بات. بعد میں انہوں نے پچھتا ندامت ہوئی شرمندہ توبہ سب کیا انہوں نے لیکن جو نکلی نا وہ میں اس پر بول رہا ہوں کہ کبھی بات کرتے ہوئے آدمی بے سوچے سمجھے ایسی باتیں نکال دیتا ہے. پریس کانفرنس کیا سب کچھ کیا لیکن جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں نا دشمنی کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ تو انتظار میں تھے کچھ ایسا مل جائے. اب لے اوپر نیچے کر رہے نہیں سمجھ رہے. ابھی ایک بات ہمارے زبان سے اللہ حفاظت فرمائے ایسی بات نکل گئی جو اب میں کتنا بھی بولوں میں اللہ مجھے معاف کر دے میں معافی مانگتا ہوں بھائی میں اس سے غلطی ہو گئی لیکن جو لوگ حسد کرنے والے جو محبت کرنے والے انہوں بخش دیتے. اوکے نہیں بھائی مولوی صاحب توبہ کر لینا انہوں ہمارے سامنے اعتراف کرے بھائی ہو گئے نا. لیکن جو حسد کرنے والے انہوں ووٹ لے کے اچھالتے رہتے اللہ بابا اللہ سنبھال لے ووٹ چرچا انہیں توبہ کر کے ہو گیا چلو تیرن لے سنبھال لے واہ زندگی بھر وہ تذکرہ کرتے کہ نہیں سنبھال لے. ابھی میں بہرے میں بولنے تمہیں سمجھ خالی بہرے والے جیسے ہم لوگ بھی ایسے سب ایسے وہ بولنا نہیں تھا کہیں کو بولے تو نہیں بولنا نہیں ہو گیا نا توبہ سب کر لیا نا. نہ یہ بخشتے لوگ اللہ بخشے تو بھی لوگ بخشتے نہیں اپنا بیڑا غرق کرتے نالائق. ابھی یہاں تک ہے کہ انہیں رو کر کے ابھی بولنا پڑ رہا ہے ان کو میں چھوڑ کے جاتا ہوں اپنا ملک. اتنا پریشان کر رہے لوگ. ذہنی طور پہ اگر کوئی آدمی یہ ہو جاتا ہے نا ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کو پریشان. مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ان سے ان غلطی ہوئی انہوں مان رہے نا انہوں توبہ بھی کر لیا نا سب کچھ ہو گیا نا پھر تم اس کے پیچھے پڑ گئے یار. خیر میں یہ بات کیا کر رہا زبان سے کلمہ بولتے ہیں وہ سوچ سمجھتے. عن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لقد امرت ان اتجوز في القول فان الجواز هو خير
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھے مختصر بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ مختصر بات کرنا ہی بہتر ہے، شارٹ اینڈ سویٹ۔ شاگل بھائی بولتے تمہیں اس کے خلاف بولتے، تمہیں اس کے خلاف کرتے بولتے، تمہارا بات بہت لمبا ہوتا ہے، ہمیں کھینچنے کا اشراق تک نہیں، ایسا نہیں، جو بات وضاحت کرنے کی ہوتی ہے تو وضاحت کرنا پڑتا ہے نا۔ کبھی کبھی ترجمہ سن کر کے آدمی سمجھتا تو نہیں ہے، ترجمہ بس سنتا ہے، اس کے اندر گہرائی میں سب تو اس کی ذرا وضاحت کرنا پڑتا ہے، ایکسپلین کیا بولوں کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسا ہے، مختصر بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ مختصر بات کرنا ہی بہتر ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا نا، جمعہ کا خطبہ شارٹ ہوتا تھا، خطبہ چھوٹا، نماز لمبی ہوتی تھی، سمجھ رہے؟ ابھی تمہیں سب بولیں گے، تمہیں ابھی اس کا اس کے لیے نا ہمیں الگ الگ کرے سبھی، خطبہ یہاں ہونے کا، یہاں کیا ہونے کا؟ واز تقریر، بھاشن، اسے خطبہ نہیں بولتے، خطبہ عربی میں اوپر جو دیتے ہیں وہ ممبر میں، سمجھ رہے؟ وہ سب اعتراض نہیں ہونا بول کے ہمیں سب چینجز سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے چلنا چاہیے نا، اس حساب سے آپ دیکھیں گے خطبہ ہمارا 4 منٹ کا ہے، نماز ہمارا 7 منٹ کا ہے، تو نماز لمبی ہوئی کہ نہیں؟ پھر اعتراض نہیں کرنے کا نہیں، کیونکہ بعض لوگ یہیں کے بدعت خرافات کرتے نا انہوں، اس پر ان کو کیا بھی ہے نہیں، وہ بالکل نبی کی محبت میں کرنے کا، لیکن یہ جو مکس خطبہ دیتے ಪಾಡಿಲ್ಲ ಅವಡೆ ಜುಮ್ಮಾ ಅವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಉರ್ದುಲು ಚಲ್ ಅರಬಿಲಿ ಚಲ್ರ ಭಿನ್ನ ಉರ್ದುಲು ಚಲ್ರ ಭಿನ್ನ ಅರಬಿಲಿ ಚಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ನಬಿಲ ಕಾರದಿಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಅವಡೆ ಜುಮ್ಮಾ ಅವಲ್ಲ ಅವಡೆ ಜುಮ್ಮಾ ಪಾಡಿಲ್ಲ ऐसा बोलते कि नहीं चाहिए खाली अरबी। फिर ये आदेंद्र कील अदिल्ल नंगल नबी कारतिल्ल वो फिर उस पर भी बोलते हैं। अब इसलिए उन लोगों में जो भी आते हैं वो सिर्फ अरबी में, वो भी निकाह का खुतबा समझ करके जाते हैं, कुछ समझते नहीं, कुछ बोलते भी नहीं। इसलिए हमारे माशरे में बुराइयाँ, अरे जुम्मा का अच्छा मौका है भाई, आदमियों को बगैर बोले के जम जाते हैं, अच्छा मैसेज दे सकते हैं, उनका जहन बना सकते हैं, इतना अच्छा नहीं मौका है ना, ये लोग गवा देते हैं, नहीं समझे? वो सब हदीस में पूछते रहते हैं इन लोग, अपना जो कुछ भी करते उसके लिए हदीस की ज़रूरत है। नीचे से कबर को ऊपर कर रहे थे कोई पूछ नहीं सकता, जुलूस के नाम पर डीजे बाजे कर रहे थे कोई नहीं, वो मोहब्बत। परसों एक फतवा दे रहा है, अरे नबी के मोहब्बत में डीजे डाल करके घूम जाना ये इतनी बड़ी इबादत है कि नमाज रोज़ा अगर वो नहीं किया ना, इसकी वजह से वो जन्नत में जा सकता है। ऐसे ऐसे फतवे देने वाले, अब इनका सब जो करते ना ये नौजवान, इसका सबसे बड़ा वबाल किसके ऊपर है? वही मौलवियों के ऊपर है जो इस तरह के फतवे देते हैं। वो बेचारे उनको क्या मालूम है, वो चर्ची गांजा पी खाने पीने वाले उन्होंने नालाया का, उनको अच्छा मौका मिलता है, उन्होंने बोले डीजे बाजे का करे नबी की मोहब्बत में किया तो क्या भी करके नहीं रहते, परवाह नहीं रहते, उसके सदके में क्या हो जाता है, उन्हें जन्नत में जाते कहते। अब इन्हें क्या करेगा? सच हुआ नमाज पढ़ेगा वो कुछ भी नहीं करेगा, यही जपते रहेगा, साल में एक मरतबा वो 12 रबी कब आता है बोल हिदायत। उनको हिदायत देने से पहले मौलवियों का अल्लाह हिदायत दे, सही रहनुमाई करने अल्लाह उनकी तौफीक, अल्लाह उनको तौफीक दे। अगर नहीं है उनके हक में हिदायत तो अल्लाह ऐसे मौलवियों से हमारे माशरे को खाली कर दे। क्या बोलते ऐसे मौलवियों को अल्लाह ताला क्या कर दे ताकि हमारे माशरे में हिदायत रहे। कोई भी हो, मैं भी हो, अगर गलत बोलता हूँ तो मेरे रहने की भी ज़रूरत नहीं, सही बोलो तो ही रहो, नहीं तो मत रहो। काहे के लिए? चुपके अपना भी ईमान आखिरत ख़राब करते हैं, लोगों का भी ईमान ख़राब करते हैं, ये आखिरत ख़राब करते हैं। अल्लाह मुझे भी आपको भी सही बातें कहने, सही बातें सुनने और सही बातों पर अमल करने की तौफीक दे। गलत बातें निकालने से, गलत बातें बोलने से, सुनने से, अमल करने से अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।